عشق یا محبت ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یا بار بار ہو سکتا ہے؟ محبت ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے عشق سے. ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے پیار. پیار یہ ہے کہ جو آپ کو مجھ سے ہو گیا, اس کے لیے جنس نہ جنس میٹر نہیں کرتی, اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ پیار ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص چلا جائے دکھ ہوتا ہے, داغ نہیں چھوڑتا. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے اٹیچمنٹ اس لیول تک ہو گئی کہ وہ دل میں چلی گئی, لیکن وہ رہے گی صرف اسی حد تک کہ اگر وہ چلا گیا تو آپ کو اتنا شدید دکھ ہوگا, اس کا پین رہے گا, لیکن وہ داغ دل پہ ہوگا. عشق کے معاملے میں روح پہ داغ پڑتا ہے, چوٹ بھی روح پہ پڑتی ہے, تڑپ بھی روح پر ہوتی ہے, اور روح ایک ایسی انوالنٹری چیز ہے جو قابو میں نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کلینک کے اندر عورتوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے, مردوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے, ٹریمرز ہو رہے ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آتی, کوئی چھوڑ کے چلا گیا. کون تھا وہ؟ کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو کنٹرول میں نہیں آنے دے رہی؟ ڈو یو تھنک وہ کوئی سائیکیٹری کے لوگ تھے؟ ان کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ تھا؟ نو. وہ اس ایج میں وہ چوٹ لگ گئی. میں نے 24 سال کی لڑکی کو ایسی ایسی شاعری اور ایسا ایسا ادب لکھتے دیکھا ہے, پڑھتے دیکھا ہے. یہ جو بزرگی ہے نا, عشق کا پتہ لگ جانا اور عشق کا وجدان ہو جانا, یہ بزرگی ہے, اور یہ کوئی عمر ڈیفائن نہیں کرتی. بعض اوقات 65 سال کا بندہ بھی بچہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے وہ نزول ہی نہیں کیا ہوتا, اللہ نے اس پہ وہ چیز نازل کی ہی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات آپ کو 20 سال کا بندہ بھی 70 سال کے بزرگ سے زیادہ میچور باتیں کرتا نظر آئے گا, کیونکہ اس کی روح نے چوٹ کھائی ہے. یہ بزرگی, یہ والے معاملے, یہ سب اللہ کا تحفہ ہے. محبت کی جاتی ہے, پیار اٹیچمنٹ کا نام ہے, عشق کا نزول ہوتا ہے, یہ وجدان ہے, اور یہ روح کی کنیکٹیوٹی ہے, اور یہ اس پر ہوگا جو اللہ کا خاص بندہ ہے. آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی نا کہ کون سی چیز جو حاصل ہو جائے وہ بہتر ہے یا لا حاصل ہو جائے. میں کہتا ہوں دعا مانگو کہ تمہیں عشق ہو اور وہ لا حاصل ہو جائے. پھر تم عورت ہو تو تہجد کے سجدے ہیں, پھر حقیقت کے سلسلے ہیں. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ان کی دعا بھی زیادہ سنی جاتی ہے, ایسی ملنگنی کی دھمال بھی زیادہ سنی جاتی ہے. جو عشق کی ان راہوں پہ چل رہی ہو ان کو سنا بھی زیادہ جاتا ہے. روح کی کنیکٹیوٹی ہے. یہ کون سی دنیا ہے, یہ بھی عشق ہی بتائے گا. کب بتائے گا؟ یہ بتائے گا. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ اس دنیا کے لوگ الگ, یہ اس نزول کے لوگ الگ, اس واسفیت کے لوگ الگ. یہ ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں, اور ان کا جسم سے, مادیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ روح کے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ چوٹ کھائے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ جس دن آپ کی ملاقات ہو گئی نا, آپ کو دنیا میں کھڑی 1000 BMW بھی بیکار لگیں گی. یہاں پہ نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا. اچھا ایک بات بتائیں, واقعہ میں آپ کا سنتا ہوں. آپ کو کبھی اس کنیکٹیوٹی سے گزرے ہیں؟ چوٹ لگی ہے کبھی؟ نہیں, ابھی تک اس کنیکٹیوٹی آپ بتا رہے ہیں ایسے تو کوئی, اور اللہ کرے نہ ہی لگے. اچھا میں آپ کو اس پہ واقعہ سناتا ہوں, اسی سے ریلیونٹ ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک عورت تھی, وہ زیارت کرنا چاہتی تھی کسی ہستی کی, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس لیے میں بڑا محتاط ہو کے واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جی میں اتنے عرصے سے وظائف پڑھی, مجھے زیارت نہیں ہو رہی. اس کے شوہر نے کہا اچھا آج ایسا کرنا کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں نا, تھوڑی بڑی عمر کی تھی وہ, تو تم نے نا دلہن کی طرح سج سنور کے بیٹھنا ہے, خوبصورت بالکل تیار ہو کے جب میں آؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی. وہ گیا اور اس خاتون کے بھائیوں کو اور فیملی کو لے آیا کہ اس کی حرکتیں دیکھو, اس عمر میں یہ بوڑھی ہو گئی اور اس کی حرکتیں دیکھو, یہ اس طرح کے یہ تزئین و آرائش اور یہ چیزیں کر رہی ہے. اس کا بڑا دل دکھا, وہ روئی, ساری رات روتی رہی. 2-4 دن کے بعد اس نے بتایا اپنے اس بندے کو کہ مجھے زیارت ہو گئی ہے. اس نے کہا اسی لیے ہوئی تھی, میں نے اسے تمہیں درد دیا تھا, تکلیف دی تھی, تو پہلے تم مانگ رہی تھی, درد ہی نہیں تھا, تو دل ٹوٹا ہوا تھا, ٹوٹے دل سے تم نے اللہ سے مانگا تو پھر قبول ہو گیا. یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس ملنگنی کی سجدے میں مانگی دعا تب سنی جاتی ہے. اچھا میری زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں ایک ایسے شخص کا میں انٹرویو کر چکا ہوں, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, اس لیے اٹ از ایویڈنٹ دیٹ اٹس ویری, اور ایک زلف کی اسیری
وہ آپ ایکسپریس میں وہ کالم چھپ چکا ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی جو ایک طوائف کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ کوٹھے میں جایا کرتا تھا اور وہ طوائف کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں نے اسے ملتان شاہ رخ نے عالم کے دربار کے باہر دھمال ڈالتے دیکھا. وداؤٹ سم ہاؤ ریفرنس وہ ریڈیو میں میرے سامنے کسی انٹرویو پر آ گیا. کیونکہ میرا بھی وہ دور تھا جب میں کالمز چوٹ ہم کھا چکے تھے, تو ہمیں وہ احساسات تو تھے. میرے ساتھ تو ہوا ہے, اور میں نے اپنی بیگم کو شادی سے پہلے ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اس نے مجھے یہ بات اپنا سارا واقعہ سنایا. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا اب تم سجدوں میں اس عورت کو مانگتے ہوگے, تو اگر وہ آ گئی تو کیا کرو گے؟ تو اس نے مجھے گولڈن آنسر کیا جو عشق والوں کو پتہ لگے گا, وہی سمجھیں گے دنیا اور لوگوں کی ہے. وہ کہتا ہے میں اسی کو مانگنے تو دربار پہنچا تھا, پھر جب وہ آئی تو مجھے اس کی طلب نہ تھی, میں کسی اور جہاں کا باسی تھا. تو سجدے میں جس عورت نے بھی اپنا وہ کھویا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کے 2 بچوں کے ساتھ یا 3 بچوں کے ساتھ وہ لوٹ آیا تو اس کو اس کی طلب رہے گی, یا طلب تھی, یا طلب ہوگی؟ یوزلی تو نو, 100% نو. وہ اب اس لا میں جا چکی ہے. جو یہ والی طلبیں ہیں نا, یہ دارو کوئن والی, کوئن دارو والی, یہ لسٹ بیسڈ ہے. ان کے معاملات اور ہیں, عشق کی دنیا اور ہے, تصوف کی دنیا اور ہے, وہ مادیت سے الگ ہے.